السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، ہمارا آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے۔ سپریم کورٹ میں کیس کی کوئی ہیئرنگ ہو رہی تھی، جسٹس فائز کے نام سے بات آ رہی تھی کہ میڈیا کی آزادی پر بات ہو رہی تھی اور میڈیا پاکستان میں آزاد نہیں ہے، اور جسٹس صاحب کہہ رہے تھے کہ جو لوگ میڈیا کی آزادی پر قدغن لگاتے ہیں وہ مجرم ہیں، اور میڈیا پاکستان تباہ ہو رہا ہے کیونکہ میڈیا تباہ ہو رہا ہے، میڈیا تباہ ہوگا تو پاکستان تباہ ہو جائے گا۔ اور اس کو ریفرینڈم کروایا کہ اے صحافیوں آپ ہاتھ بلند کرو کہ پاکستان میڈیا آزاد ہے کہ نہیں ہے۔ تو سہیل وڑائچ کے کردار پر بھی بات ہو رہی تھی، کوئی یونین آف جرنلسٹ کا جو عہدیدار تھا ناصر زیدی، وہ بھی کوئی گفتگو کر رہا تھا۔ تو پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ پہ مسلم ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک جو ہے میڈیا کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر لیتا ہے۔ میڈیا پاکستان کی خدمت کر بھی نہیں پا رہا، پاکستانی عوام کی یا اپنی بھی خدمت ہے، وہ بھی عوام کا حصہ ہی ہے میڈیا بھی جو ہے۔ تو ہمارے پی ٹی وی، ہمارے ریڈیو، ہمارے اخبارات کو انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک جو ہے اپنے مفادات کے لیے استعمال کر جاتے ہیں۔ ریموٹ سینسنگ سے ہمارے لوگ دانشوری کا مظاہرہ کرنے سے بھی اتنا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ میں تھوڑا سا یہ اپنی رائے شامل کروں گا اس واقعے پر جو ہے۔ حالات حاضرہ کے لحاظ سے اپنا اگلا موضوع جو ہے نا، وہ صوبہ سرحد میں جو ہے، اب اس کو KPK کہتے ہیں، اس میں بچوں کے ساتھ زیادتی جو ہے، ایبیوز آف چائلڈ، جو اس کے واقعات میں کافی اضافہ ہو گیا ہے، کچھ کمی بھی ہوئی کچھ علاقوں میں جو ہے۔ اب پہلے کہتے بچوں کے والدین جو ہے اپنی عزت کی خاطر رپورٹ نہیں کرواتے تھے، کیس پولیس میں FIR لاج نہیں کرواتے تھے، کورٹ نہیں جاتے تھے۔ اب بچوں اور والدین میں شعور پیدا ہوا ہے کہ وہ اس برائی کے خلاف لڑنے کے لیے تھانے میں بھی آتے ہیں اور عدالت میں بھی جاتے ہیں، اور جب اس برائی کے خلاف لڑیں گے تو تب ہی جو ہے وہ اس برائی میں کمی کا سبب بنیں گے اور کمی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر چپ رہیں گے ظلم پر اور عزت کا خیال کریں گے، عزت تو ان کی ختم کر دی گئی، کوئی بغیر نان سٹاپ طریقے سے ریپ اینڈ کلنگ ہو رہا ہے، تو بچے ہوں یا بچیاں ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، بوڑھے ہوں، تو یہ اس کے خلاف مقابلہ کرنا پڑے گا ہر لحاظ سے۔ اصل مقابلہ تو دین اسلام پر عمل کر کے مقابلہ ہوگا۔ اللہ سے دعا مانگی جائے دھاڑے مار مار کے، رو رو کے، کہ اللہ اس آفت فحاشت کی جو یہ آفت ہے اس سے ہمیں نجات ملے۔ اور یہ قیادتوں کے مزار پہ بھی جو ابھی پوسٹ میں نے آج بنائی ہے، وہ وہاں جو کام ہو رہا ہے وہی انویزیبل نیٹ ورک، صوبہ سرحد ہو یا پنجاب ہو، بلوچستان ہو یا سندھ ہو، ہر جگہ یہ ریپ اینڈ کلنگ کے واقعات، زیادتی کے واقعات وہی نیٹ ورک کر رہا ہے جو قیادتوں کے مزار کے قبر کے اصلی والے کمرے میں بد فعلی کے کام چلا رہا تھا۔ اور جماعت اسلامی نے بھی حکومت پر الزام لگایا ہے، PTI کی حکومت پر، بھئی وہ غیر سنجیدہ ہے، واقعات کو صحیح طریقے سے کنٹرول نہیں کر رہی وہ، اور غیرت کے نام پر قتل ہو جاتا ہے۔ اچھا، غیرت کے نام پہ قتل جو ہے نا، یہ بھی انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک جو ہے نا، ابھی جو اقرار الحسن نے جو کہ یہ خبر چلائی ہے قیادتوں کے مزار پر جو ہے، یہ بھی شیطانی جال نے جو ہے نا چاہا ہے کہ اب ہم اتنے سرکش ہو گئے ہیں کہ اس خبر کو چلا دو اور یہ سرعام پاکستانی قوم کو بتا دو کہ ہم یہ کام پتہ نہیں کب سے کر رہے تھے، ورنہ اگر وہ چاہتے تو یہ خبر ابھی بھی دبی رہتی ہے۔ تو اس طرح یہ جو قتل ہوتا ہے، پھر غیرت کے نام پہ قتل ہوتا ہے، تو غیرت بھی جگائی جاتی ہے۔ اور پھر وہ تھوڑی دیر پہلے بھی آپ نے سنا کہ وہ جب ریپ ہوتے تھے ان کے بچوں کے ساتھ، تو وہ اپنی عزت کے لیے چپ رہتے تھے، بھی ہماری بےزتی نہ ہو۔ یہ دونوں متضاد باتیں ہیں، ذرا غور کرنے اس بات پہ جو ہے، یہ دونوں کام انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک خود کرواتا ہے کہ کس طریقے سے مسلمان قوم کو تباہ کرنا ہے، ایبیوز کرنا ہے۔ تو البتہ ہمیں جو ہے ہر حال میں آواز بلند کرنی ہے ظلم کے خلاف جو ہے، اور برائی کے خلاف جو ہے، شیطانی برائی ہے یہ۔ حالات حاضرہ کے لحاظ سے اگلا موضوع اور بھی بہت اہم ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے خواجہ سرا فیاض اللہ جو ہے اس کو اجازت دے دی پبلک سروس کمیشن امتحان میں بیٹھنے کی جو ہے۔ اس کا وکیل علی زیدی تھا۔ کیا بات ہے، یعنی انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک جو ہے کس طریقے سے ماسٹر مائنڈ طریقے سے کیس لے کر آتا ہے ہائی کورٹ میں، اس کو ہیئرنگ کرواتا ہے، سماعت کرواتا ہے، اور خواجہ سرا میں فیاض اللہ کو لے کر آیا، اس کا نام فیاض اللہ تھا۔ یہ سب ماسٹر مائنڈ سلیکشن ہوتی ہے۔ اچھا، اس سلیکشن پر کوئی نہیں بولتا۔ عمران خان سلیکٹ ہو گیا، نواز شریف سلیکٹ ہو گیا،
اور بے نظیر سلیکٹ ہوگی، یہاں تو ہر کوئی بولتا ہے دھاندلی ہوگی جی۔ یہ جو کیس چلا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، بھی فیاض اللہ خواجہ سرا ہوگا، اس کا نام فیاض اللہ رکھا جائے گا، اس کا وکیل جو علی زیدی بنایا جائے گا اس کا نام علی زیدی ہوگا۔ یہ بھی سلیکشنز ہیں، یہاں کوئی نہیں بولتا، جس میں پوری قوم کی جڑ کٹ رہی ہے۔ چلو الیکشن میں تو نواز شریف بن گیا، زرداری بن گیا، عمران خان بن گیا، تو پاکستانی ہی بن گئے نا، کام ہی کرنا پڑے گا نا ان کو، وہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ادھر جو ملک کی بربادی ہو رہی ہے، تو بھائی یہ جو کیس ہے نا، یہ تو اپنی جگہ پہ ہے، جو بھی فیصلہ عدالت کرے، جو بھی یہ سامنے سے تصویر ہمیں دکھائی جا رہی ہے، اصل معاملہ یہ کہ میں نے ایک دفعہ اخبار میں خبر پڑھی تھی 2004 میں یا 5 میں، پتہ نہیں 2 میں، جب یہ مشرف دور میں الیکشن ہوتے تھے، خواتین کو بہت نمائندگی دی گئی تھی پارلیمنٹ میں جو ہے، اس وقت سے 5 سال سے اسمبلی میں مدتیں پوری کر رہی ہیں۔ تو یہ خبر اخبار میں شیطانی جال نے میرے کو دکھائی تھی کہ تیسری مخلوق نے بھی پارلیمنٹ میں نمائندگی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ بھائی بات یہ ہے کہ اب آپ بولیں گے، کیونکہ موضوع طویل ہوتا ہے، کہ بھی حملہ تو اصل میں توبہ نعوذ باللہ ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم تو بہت بڑے قہر کا شکار ہیں کہ اللہ رسول قرآن اسلام کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، وہاں تو اب کیا لڑیں گے۔ لیکن یہ میں آپ کو ایک سادہ سی بات بتا دیتا ہوں، لڑنا تو ہے اپنے اسلام پہ عمل کرو، وہاں بھی لڑیں گے آپ۔ اگر اسلام پہ عمل نہیں کرو گے تو نشان بھی مٹ جائے گا آپ لوگوں کا۔ جو بھی آپ کا فقہ ہے، دین اسلام پر عمل کرو آپ۔ سلمان رشدی سے جو کتاب لکھوائی گئی لندن میں، وہ قرآن کے خلاف جنگ ہے، اللہ رسول قرآن اسلام کے خلاف جنگ ہے، وہ پھر سب کے خلاف ہی جنگ ہے جو اللہ رسول قرآن اسلام کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو خواجہ سرا کے جو کیس چلا ہے، اب میں نے ایک پرانی خبر بتائی کہ جب خواتین کو نمائندگی دی گئی پارلیمنٹ میں، تو بولا گیا جی خواجہ سراؤں نے بھی مطالبہ کر دیا کہ پارلیمنٹ ہمیں بھی رکنیت دی جائے۔ تو معاملہ یہ نہیں ہے، ہمارے یہاں مرد عورت کو بھی خواجہ سراؤں کی طرح ابیوز کیا جا رہا ہے۔ یہ جو قائد اعظم کے مزار پہ جو کام ہو رہا تھا، یہ جو موٹر وے پہ واقعہ ہوا، یہ جو پشاور APS میں واقعہ ہوا، یہ جو مچھ میں واقعہ ہوا، یہ پورے ملک میں جو ابیوز یعنی ریپ اینڈ کلنگ ہو رہی ہے، یہ مردوں عورتوں کو بھی خواجہ سرا کے طور پہ ابیوز کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری شرمگاہیں مردوں کے آگے سے بنائی، عورتوں کے آگے سے بنائی، لیکن یہ آگے سے نہیں پیچھے سے جو ہے خواجہ سراؤں کی طرح استعمال کرتے ہیں ہمارے مردوں عورتوں کو بھی۔ یہ تباہی چل رہی ہے ہماری، اس پر ہم کوئی نہیں غور کر رہے۔ اور یہ کیس بھی اسی شیطانی جال نے جو یہ تباہی کر رہا ہے، یہ کیس بھی اسی شیطانی جال نے ہیرنگ کروایا ہے، اس کے مقاصد کچھ اور ہیں، سامنے سے پکچر اس کیس میں یہ آ رہی ہے۔ تو آپ خواجہ سراؤں کی بات کرتے ہیں، ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، یہاں تو مردوں عورتوں کو خواجہ سرا بنا کے ابیوز کیا جا رہا ہے پاکستان میں، جو پوری قوم نشانے پر ہے۔ اگلا موضوع ہمارا بڑا اہم ہے، کیونکہ روزانہ یہ آج کل تو ایک آفت آئی ہوئی ہے نا، ہر موضوع ہی اہم ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا تو ہر موضوع پہ بولنا پڑتا ہے، ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اوپر اس میں کیا کانسیکوینسز ہیں، کہ ہمارے جو سری نگر میں جو واقعات ہو رہے ہیں، کشمیر تو ہمارا ہی اب تو مقبوضہ تو ہے نا، وہ مقبوضہ ہم اس لیے بولتے ہیں، وہ ہے ہمارا وہ۔ تو یوسف جمیل کی رپورٹ وہاں پہ پیش کی گئی ہے کہ انڈین کسی جرنل نے جو ہے نا ہمارے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے بیان کا بڑا خیر مقدم کیا ہے کہ پاکستان جو ہے نا صحت مند بنیادوں پر جو ہے اور حقیقی معنوں میں جو ہے اور تمام مسائل کے حل کے لیے، مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اور مثبت انداز میں حل کے لیے ہندوستان سے صحیح مذاکرات کے لیے، بات چیت کے لیے بھی تیار ہے۔ تو اب وہ انڈین جو جرنل ہے یا اس کی جو وہ پارلیمنٹ کے لوگ ہیں یا جو ان کے رپورٹرز ہیں، وہ تو پھر ہرزہ سرائی کرتے ہیں پاکستان کے خلاف، کہ پاکستان دہشت گردی سے ہاتھ اٹھائے تو پھر ہم قمر جاوید باجوہ کی بات پر اعتبار کریں گے اور پھر ہم مذاکرات بھی کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ قائد اعظم کا مزار محفوظ نہیں ہے، وہ جنہ کو وہ شیطان بولتے ہیں، پلوامہ پہ شیطانی دھماکہ کر کے وہ پاکستان پہ الزام ڈالتے ہیں، مطلب الزام لگاتے ہیں، پورے پاکستان میں ریپ اینڈ کلنگ ہو رہی ہے، دہشت گرد تو انڈیا ہے، پھر وہ اپنی دوبارہ اسی شیطانی چال پر ہیں کہ جی پاکستان دہشت گردی سے ہاتھ اٹھائے تو ہم جو ہے پاکستان سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، صحت مند ماحول میں، پرامن ماحول میں۔ تو اس کا مطلب ہے انڈیا اپنی شیطانی بدنیتی پر مصر ہے، ہٹ دھرم ہے،
اور وہ کام جاری رکھے ہوئے ہے، وہ مذاکرات نہیں کرے گا وہ، اور پاکستانی آرمی چیف کے بیان کا اس نے مذاق اڑایا ہے، اور اور الزام الٹا یہ لگائے کہ پاکستان ہاتھ اٹھا لے دہشت گردی سے جو ہے، یعنی انڈیا دہشت گردی جاری رکھے گا، اس بات کا مطلب یہ بنتا ہے۔ اور البتہ میں پاکستان آرمی چیف کے بات کی حمایت کرتا ہوں کہ انڈیا اگر دہشت گردی ختم کر دے اور صحت مند ماحول میں، پرامن ماحول میں بات چیت کرے تو پاکستان بات چیت کے لیے بھی تیار ہے۔ اگلا موضوع کرونا وائرس کا ہے۔ یہ انسانیت کے لیے مشترکہ چیلنج ہے۔ اب اس کی تباہی تو چین میں، یورپ میں، امریکہ میں، دبئی میں اور برازیل اور جو ہے ساؤتھ افریقہ میں ہوئی ہے۔ دبئی میں اتنی نہیں ہوئی، یعنی دبئی جو ہے نا اسلامی ملک ہے، اور لیکن اب میں یہ کہتا ہوں کہ انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک نے میرے کو میسیج دیا کہ دبئی کو بھی آپ اس لسٹ میں شامل کر دیں، کافروں والی لسٹ میں، تو وہ تو اس کی ہرزہ سرائی ہے اسلامی ملکوں کے خلاف۔ اور دبئی، پاکستان، بنگلہ دیش، پوری اسلامی ورلڈ جو ہے نشانے پر زیادہ ہے۔ اور اب آپ بولیں گے یار یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اٹلی میں تباہی ہو گئی، اسپین میں ہو گئی، برازیل میں ہو گئی، امریکہ میں ہو گئی، ابھی دوسرے نمبر پہ ہندوستان آ گیا، اس میں تباہی ہو رہی ہے، تو مسلمان نشانے پر کیسے ہیں؟ ہاں نشانے، جو یہ تباہی انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک کر رہا ہے اس کا اصل ٹارگٹ مسلمان ہے، وہ دشمن صرف مسلمانوں کا ہے، اور یہ آپ بات ذہن میں رکھیں۔ اور ہم کیسے بچیں گے؟ ہم بھی ویکسینیشن پہ تو ہم بھی خلاف اس کے نہیں ہیں، لیکن یہ ویکسینیشن کے ساتھ ساتھ ہم دین اسلام پر عمل کریں تو ہم اس شیطانی آفت سے بچ سکتے ہیں۔ تو امریکہ نے فیصلہ کیا کہ بھئی وہ یہ جو مشترکہ چیلنج ہے دنیا کے ساتھ مل کر چلے گا اور کوششیں کرے گا، اور امریکہ جو ہے پاکستان کے ساتھ بھی مل کے چلے گا اور کرونا وائرس کے خلاف جو ہے مل کر جنگ لڑیں گے۔ اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس میں امریکہ سمیت پوری عالمی برادری جو ہے مشترکہ طور پر جو ہے کرونا سے لڑنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر ہے۔ یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ کرکٹ کے میچوں کی بات ہو رہی تھی تو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں جو ہے میچ کھیلنے کا یہ موضوع ہے۔ تو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں میچ بھی ہوں گے، اور 20% جو ہے نا کراؤڈ جو ہے نا اس کو الاؤ کیا جائے گا کہ وہ میچ دیکھ سکے گا۔ یہ کرونا کے تحت جو حفاظتی تدابیر کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ زیادہ رش کو ایوائڈ کیا جائے گا تاکہ کرونے کا خطرہ پیدا نہ ہو جائے۔ تو سوچنے کی بات اس میں یہ ہے کہ یہ کرونا 2020 میں آیا ہے، اب 20% کراؤڈ کو الاؤڈ ہوگا۔ تھیوری تو وہ ایک ہی ٹارگیٹنگ تھیوری ہے یہ کرونا تھیوری جو ہے۔ اور پھر قذافی اسٹیڈیم جو ہے نا، یہ قذافی بندہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد بھی بدفعلی یہی قائد کے مزار میں جو ہے وہ اس کے اصلی قبر والے کمرے میں وہ کام ہو رہا تھا، اور رشید نامی بندہ جو ہے وہ کر رہا تھا عملے سے مل کر جو ہے۔ اب یہ تو لوکل کلپریٹس یوز ہوئے ہیں، اصل تو انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک جو کام یہ کروا رہا تھا۔ تو قذافی اسٹیڈیم لاہور کو بھی وہ اس کام کے لیے استعمال کرتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی جو ہے شیطانی بدفعلی کرتا ہے، یہاں پہ وہ قبروں پہ زندوں کو لے جا کر وہاں پہ بدفعلیاں کرواتا ہے۔ یہ انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک جو ہے، ہمارا ایک دوست تھا محسن عوان جو ہے، وہ کسی سے ملا، کوئی جاوید نامی آدمی تھا، تو شیطانی روحوں سے کمیونیکیشن کی بات جو ہے نا، تو وہ جناب والا پھر وہ کچھ ٹوٹکا کرتا تھا، یہ شیطانی عمل کرتا تھا۔ تو گوجرانوالہ میں ایک فیملی کی ایک عورت فوت ہوئی تھی، تو اس نے بلوا دیا اس کی روح کو، اور پھر وہ ساری رات اس سے باتیں کرتے رہے، اس کے زندہ لوگ اپنے مرحومہ سے باتیں کرتے رہے، عورتوں سے، اور وہ جناب سونے کا لاکٹ کہاں تھا، وہ وہاں پڑا ہوا ہے، وہ اس کے کتنے پیسے دینے ہیں، فلاں چیز کہاں رکھی ہے، ڈنگر کیسے بیچنے تھے، کیسے پیسے رہ گئے، کتنے دینے ہیں، تو وہ ساری رات باتیں ہوتی رہیں۔ تو یہ باقاعدہ میرا مشاہدہ ہے، اس بندے کو میں ملا ہوا ہوں، اور وہ یہ بھی بتاتا تھا کہ ضیاءالحق صاحب سے پوچھتے تھے کہ تیرے کو کس نے قتل کروایا، اس نے کہا جی میرے کوئی ساکھا نے قتل کروایا، ہٹلر سے پوچھا گیا، اور بہت سی باتیں وہ پوچھتے تھے۔ تو یہ جو شیطانی روحوں والے لوگ ہیں، یہی لوگ جو ہے نا قذافی اسٹیڈیم ہو یا قائدوں کا مزار ہو، یہاں پہ بدفعلیاں کروا رہے ہیں، ان کا کام ہی شیطانی ہے، اور یہ اللہ کی مسلمان عوام پر قہر ہیں یہ لوگ جو ہیں۔ اور پھر یہ بھی بولتے ہیں پیر بگھاڑا کا گھوڑا دوڑ رہا ہے، ادھر زرداری کا گھوڑا دوڑ رہا ہے، تو کون سا گھوڑا جیتے گا، وہ شیطانی روح سے پوچھتے ہیں۔
پھر وہ بتائے گی کہ جو ہے نا یہ والا گھوڑا جیتے گا، پھر پگاڑا کا یا زرداری کا، تو اس پر وہ جوا لگا دیتے ہیں۔ تو یہاں تک تباہی ہے، یہی لوگ یہ زنا کا کام کر رہے ہیں، قائدوں کے مزار پر بھی اور قذافی اسٹیڈیم کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایک اور موضوع ایران کے متعلق، ایران میں کسی شخص کو پھانسی دی گئی۔ انقلاب ایران کے بعد یہ پھانسی کی سزا جو ہے ہوئی ہے کوئی دہشت گردی کے الزام میں، یا کسی بھی کوئی انہوں نے حکومت نے کسی بندے کو پھانسی دی ہے، اس پہ عالمی برادری نے کافی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ البتہ ایران جو ہے نا، اس میں یہ جو منشیات فروش ہیں، یہ جو ڈرگس اسمگلر جو ہیں، یہ جو انڈر ورلڈ کے لوگ ہیں، ان کو پھانسیاں دینے میں ایران سب سے آگے ہے، اس کا ریکارڈ ہے۔ اور یہ بات خوش آئند ہے، کیونکہ پاکستان میں تو آج تک میں کسی منشیات فروش کو 2 نمبر بندے کو پھانسی نہیں دی گئی، انڈر ورلڈ کے بندے کو۔ یہ جو ہیروئن بیچتے ہیں، نشہ بیچتے ہیں، تو ایران میں ایسے لوگوں کو پھانسیاں دی جاتی ہیں۔ تو اللہ کرے پاکستان میں بھی ایسے لوگوں کو پھانسیاں دی جائیں۔ اور یہ لوگ پوری قوم کے قاتل ہیں، بڑے بڑے شریف لوگ، خاندانوں کے لوگ جو ہیں، یہ ہیروئن پی پی کے جو ہے نا تباہ ہو گئے پاکستان میں جو ہے۔ تو اللہ کرے پاکستان، ہم تو پاکستان کا سوچیں گے نا کہ پاکستان کے اندر بھی امپلیمنٹ ہو ان کے خلاف کام کرنے کا۔ اب ایران میں تو اس معاملے کو سیاسی بنا دیا گیا کہ وہ جس بندے کو پھانسی ہوئی ہے وہ دہشت گردی کا الزام تھا، کیا تھا الزام تھا، حکومت کے خلاف تھا یا کسی اور کے خلاف تھا۔ انقلاب ایران کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے، میں اس میٹر کو نہیں ٹچ کر رہا۔ میں ٹچ کر رہا ہوں کہ جو انڈر ورلڈ کے لوگوں کو پھانسیاں ایران دیتا ہے، جو ہیروئن بیچتے ہیں، نشہ بیچتے ہیں، چرس بیچتے ہیں، تو یہ بات اچھی ہے، ہمیں یہ بات سیکھ لینی چاہیے۔ اگلا موضوع جو ہے نا، امریکہ جو ہے نا انسانی تجارت پر جو ہے نا بڑا فکر مند ہے کہ جو انسانی سمگلنگ ہو رہی ہے نا افریقہ سے اور ایشیا سے یورپ اور امریکہ میں، یہ بہت بڑی مطلب لعنت ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات امریکہ اٹھا رہا ہے، اور سمندری خوراک سمندری علاقوں سے ہوتی ہے، کشتیوں کے ذریعے لوگ ڈوب بھی جاتے ہیں۔ پاکستان کے لوگ بڑے ترکی میں، لیبیا میں سمندر میں ڈوبے کشتیوں کے اندر جو ہیں، اٹلی جاتے ہوئے یا یونان جاتے ہوئے۔ تو اس کے اوپر جو ہے نا پابندی لگانے کی سوچ رہا ہے امریکہ، جو ہے کافی کام کر رہا ہے۔ کوئی سمندری خوراک، سمندر کے اندر ٹریڈ بھی کوئی چلا رہا ہے، سمندری خوراک کا بھی یہاں پہ موضوع میرے سننے میں آیا ہے، یا کوئی الٹرنیٹ ہو سکتا ہے کہ سمندر کے اندر بھی کوئی کاشتکاری وغیرہ کی جائے۔ چائنا کی بھی خبر ایک دفعہ میں نے سنی تھی، سمندر میں سبزیاں کاشت کرے گا چین جو ہے، اور وہاں مشغول ہوا جائے، اور وہاں پھر یہ پیٹرولنگ میں بھی اضافے کا یہ ایک الگ انوکھا سا طریقہ ہو جائے گا، اور یا لوگوں کو یہ کوئی روزگار ان کے ملکوں میں دے دیا جائے، جیسے مکئی کا کاروبار کروایا یہ امریکہ نے افریقہ کے غریب ملکوں میں بھوک ختم کرنے کے لیے۔ تو کہ ایسا کوئی معاملہ میرے خیال میں ہے۔ تو یہ باتیں ساری سامنے تھیں، اور اصل جو مین معاملہ ہے کہ انسانی تجارت کو کم کیا جائے۔ انسانوں کی، یہ انسان ابیوز ہو رہے ہیں، اور یہ کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، کہ کتے بلے نہیں ہیں کہ ان کی تجارت کی جائے، اور یہ اچھا موضوع ہے۔ اللہ کرے انسانوں کی اسمگلنگ اور تجارت کم ہو جائے۔ اچھا، اگلا موضوع جو ہے نا کہ برما کی خبر مسلسل آج کل عالمی میڈیا پہ چل رہی ہے، اور اس میں مظاہرے ہوئے ہیں میاں مار میں، آج کل اس کو میاں مار بولتے ہیں برما کو جو ہے، رنگون کو ینگون بولتے ہیں، جیسے بمبئی کو آج کل ممبئی بولتے ہیں۔ تو وہ جو ہے نا، وہ سرکاری یونیورسٹیاں، 2 یونیورسٹی اور ایک ینگون یونیورسٹی کے طلباء نے، اور پھر سرکاری اہلکار اور سب لوگ محکموں کے لوگ پہ شامل ہو گئے جلوسوں میں، اور سول نافرمانی کی تحریک چل پڑی ہے۔ اور عالمی برادری بول رہی ہے کہ امریکہ بھی بول رہا ہے کہ فوج فی الفور اقتدار چھوڑ دے، اور جمہوری قوتوں کے حوالے اختیارات واپس کر دے، عدلیہ اور مقننہ پر قبضہ ختم کر دے۔ اور امریکہ کو بڑی تشویش ہے اس پر۔ تو میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ ہمارے اسلامی ملک مصر کا کسی نے سوچا نہیں، اگر مصر کے لیے، اسلامی جمہوریہ مصر کے لیے پوری عالمی برادری اس طرح تڑپ اٹھتی تو سیسی کیر نہ توڑتا، اور محمد موسوی اور پوری اسلامی پارلیمنٹ آف مصر تباہ نہ ہوتی۔ تو کاش مسلمانوں کے لیے بھی یہ لوگ سوچیں، مسلمان بھی انسانی برادری کا حصہ سمجھے جائیں۔ اگلی خبر جو ہے نا وہ افغانستان سے متعلق ہے۔ اس پہ میری رائے، میرا رد عمل، میرا اظہار یہ ہے، تجزیہ میرا یہ ہے کہ خبر تو یہ ہے کہ ابھی طالبان نے جو ہے نا جی افغان فوجیوں کے 21 افراد کو ہلاک کر دیا، اور بہت سو کو یرغمال بنا کر لے گئے۔ پھر دوسرے ایک واقعے میں 5 فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ پھر ایک اور واقعے میں 16 فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ پھر جو بائیڈن کو متنبع بھی کر دیا کہ اگر آپ یہ فروری 2020 والے معاہدے سے
پہلو تہی کریں گے، ودرا کریں گے تو جنگ میں خطرناک حد تک اضافہ ہو جائے گا۔ پچھلے 2 دنوں سے خبر چل رہی تھی کہ بھئی نیٹو اور امریکہ اور امریکن کانگریس سے سفارشات پیش کر رہی ہیں کہ بھئی آپ انخلا نہ کیا جائے 1 فروری کو ڈیڈ لائن کو بڑھایا جائے، کیونکہ خلا پیدا ہو جائے گا اور خانہ جنگی ہو جائے گی۔ تو افغان حکومت تو بڑی جو ہے نا کوشش کر رہی تھی، خیر مقدم کر رہی تھی، لیکن طالبان کو نے یہ بات مسترد کر دی تھی، اور طالبان نے پھر تشدد کر کے بات ثابت بھی کر دی۔ اچھا، طالبان جو افغان حکومت ہے وہ تو انڈیا میں اٹکی پڑی ہے، انڈیا کے جال میں جکڑی پڑی ہے، وہ تو ہر بات میں انڈیا میں چھلانگ لگاتے ہیں، رش کرتے ہیں۔ انڈیا سے جب تک افغان حکومت جان نہیں چھڑوائے گی تو طالبان سے اس کو نجات نہیں مل سکتی۔ اب طالبان دیکھو جی، 16 فوجی ہلاک کیے۔ اب 16 دسمبر کو پاکستان پہ حملہ ہوا تھا 1971 میں، 16 دسمبر کو APS کا واقعہ ہوا، اور 16 کو پتہ نہیں کیا کیا واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں۔ تو 16 اکتوبر کو لیاقت علی خان کو گولی ماری گئی تھی۔ تو انڈیا اور قائدوں کی تھیوری، یہ اس کی طالبان کی تھیوری ایک ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ اور 5 جو ہے، میں 2006 میں پتہ نہیں 4 میں تھا، تو میں وہاں کراچی میں تھا، اس شیطانی روحوں والے محسن صاحب جو ہے نا، وہ کہہ رہے تھے بھی اخبار میں آیا ہے کہ پاکستان کی فوجی تو 5 لاکھ فوج ہے پاکستان کی، اور 25 لاکھ طالبان ہیں، تو ہر فوجی کو جو ہے 5 طالبان آئیں گے، اور فوج کا تو نشان بھی نہیں ملے گا۔ اور عبدالحمید سائنسدان جب 60 میل دور رہ گئے تھے طالبان اسلام آباد سے، رویا کرتا تھا، ہمارے بچے گھروں میں ڈرتے ہیں، سکولوں میں پڑھنے جاتے نہیں ہیں، طالبان 60 میل دور رہ گئے اسلام آباد سے۔ تو یہ تھیوری انڈیا کی اور طالبان کی ایک ہی ہے، 5 پہ حملہ کرنا۔ اب ڈسٹرکٹ مانسیرا پہ 5 اسٹار ہوٹل پہ حملہ کیا انڈیا نے، اور نام اس نے طالبان کا لیا، اور طالبان اور انڈیا ایک ہی چیز ہیں، نشانہ پاکستان بنا۔ تو پشاور پہ حملہ ہوا 1971، امیر عبداللہ نیازی پہ حملہ ہوا 16 دسمبر کو۔ تو کل جو 16 فوجی مارے ہیں افغانستان کے، تو یہ وہی تھیوری ہے۔ اور اب افغان حکومت کو جا کر کون سمجھائے کہ آپ کا دشمن انڈیا ہے، اس کے بعد طالبان ہیں، کیونکہ طالب اس کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو آپ انڈیا سے جان چھڑوائیں اگر آپ نے طالبان کے عذاب سے نجات حاصل کرنی ہے۔ تو مسلمان عوام کا نقصان ہو رہا ہے، بھلے وہ افغانستان کی ہے، بھلے وہ پاکستان کی ہے، انڈیا کا، طالبان کا، نیٹو کا، یا امریکہ کا، یا داعش کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ وہ ایک حد ہے اس نقصان کی۔ اصل افیکٹڈ یا اصل ٹارگٹ تو عوام، زیادہ متاثر تو افغانستان کے مسلمان عوام ہے۔ اس بات کو امریکہ بھی تسلیم کرے گا۔ تو افغانستان کے فوجی ہو، آپ انڈیا سے تعلق توڑ لو، کیونکہ اصل دشمن آپ کا انڈیا ہے، طالبان کی طاقت کا راز انڈیا ہے۔ تو انڈیا سے تعلق توڑ لو، اور پاکستان سے، اگر پاکستان تعلقات بنانا چاہتا آپ سے، چین سے 6 اسلامی ملک ہیں وسطی ایشیا کے، عرب اسلامی ملک ہیں جو عرب آپ سے تعلقات بنانا چاہتے ہیں، ایران سے، شمالی افریقہ کے اسلامی ملکوں سے، ملیشیا سے، انڈونیشیا سے، ترکی سے تعلقات بناؤ۔ ترکی کو بولو کہ ہمیں تو انڈیا کھا گیا، یہ بولو ترکی کو جا کر کہ جو انڈیا نے اگنی میزائل بنایا ہوا ہے 5000 کلومیٹر والا، یہ ترکی تک مار کرتا ہے۔ پاکستان کے اخباروں میں پاکستان کے لوگوں نے پڑھا ہے کہ انڈیا نے بولا کہ میرا اگنی میزائل 5000 کلومیٹر تک مار کرتا ہے، اور ترکی بھی میری لپیٹ میں ہے۔ تو بجائے آپ انڈیا کی گود میں بیٹھنے کے، افغانستان کی حکومت والوں، یہ تو طالبان پہلے ہی گود میں بیٹھے انڈیا کے جو ہیں، آپ ترکی بھائی سے جا کے جب پھر ڈالو کہ آپ ہمیں بچائیں، آذربائیجان کی مثال سامنے ہے، اور ایران کو جا کے بولو کہ ہمیں بچاؤ، اور جتنا بچ جاؤ اتنا ہی کافی ہے، وہی تمہاری زندگی ہے۔ تو امریکہ اور یورپ سے بھی اچھے تعلقات بناؤ، اور ان کو یہ بولو کہ بھئی اگر آپ نے ہماری مدد کرنی ہے تو آپ کی موجودگی میں بھی ہمارے 16 فوجی مر گئے، 5 فوجی مر گئے، 21 فوجی مر گئے، یرغمال ہو گئے، ہر جگہ دھماکے ہو رہے ہیں، ہر جگہ عوام مر رہی ہے، تو کوئی اس طریقے سے ہماری مدد کرو کہ تاکہ اچھے طریقے سے ہماری عوام کا تحفظ ہو، مسلمان عوام کا تحفظ ہو۔ تو یہ بات ہے۔ پاکستانی فوج 5 لاکھ ہے اور 25 لاکھ طالبان ہیں، ہر فوجی کو 5 طالبان آئیں گے، اور کتنے لبے گی پاکستانی فوج؟ سن 71 بچ بھی گئی سی، ہن بچے بھی گی نہیں، ہن تو بچے بھی گی نہیں۔
تو پاکستانی فوج کو بھی اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ آج کا جو موضوع سب سے اہم ہے نا جی، وہ ہے یوم یکجہتی کشمیر۔ 5 فروری ہم ہر سال مناتے ہیں، اور مظفر آباد میں 10 بجے سہارن میں جا کر جو ہے تقریب کا آغاز کیا گیا یا یکجہتی کا اعلان کیا گیا، اور کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور دیا گیا۔ اقوام متحدہ تو حل کیا کرائے گی جب OIC اپنے ایجنڈے سے نکال گئی کشمیر کو؟ ہم مسلمان بھائی ہمارے، حالانکہ ہمیں کوئی شکوہ نہیں OIC مسلمان ہے، لیکن انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک ہاتھوں اس قدر یرغمال ہوئی کہ اس نے کشمیر کو ایجنڈے سے ہی نکال دیا، اور اگر ایجنڈے میں رکھتی بھی تو اتنی منافقت ہے کہ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ پہلے تو ایجنڈے میں تھا نا، تو کیا ہوا جب OIC ہمارے مسلمان بھائیوں کی جو ہے تنظیم جو ہے وہ مدد نہ کر سکی، تو UN نے تو پوری دنیا کی، اس میں تو کافر لوگ بھی شامل ہیں اس کے اندر، تو مسلمانوں کا تو بہت کم عمل دخل ہے UNO میں جو ہے۔ ویسے تو بطروس غالی بھی سیکرٹری جنرل آف UN بن جاتا ہے، اور بطروس غالی کے علاوہ ایک دفعہ ایک بندہ اور بھی مسلمان بنا تھا، نابلوس پتہ نہیں کیا اس کا نام تھا، مجھے اب یاد نہیں آ رہا۔ 2 بندے مسلمانوں کے UN کو سیکرٹری جنرل بنے ہیں، تو وہ بھی نہ کچھ کروا سکے کشمیری بھائیوں کے لیے۔ وہ اپنے آپ کو بیچ کر بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کافر زیادہ ہیں اور مسلمان تو ہم پتہ نہیں، بس وہ لیبل ہے ہمارے پر جو ہے، اور کیوں مسلمان ہیں اس لیے وہ وہاں پر جا کر UN کو سیکرٹری جنرل بنتے ہیں۔ تو UNO کے علاوہ ہمیں خود محنت کرنی پڑے گی۔ آپ اس بات پہ غور کرنا بھی، آج جو OIC کشمیر کو ایجنڈے سے نکال رہی ہے، پاکستان 1947 کو قیام میں عمل میں آیا، ساری مسلم لیگ کو مار دیا گیا، ساری قوم کو برباد کر دیا گیا، دریا چلے گئے ہمارے، اور ہمارے بڑے نقصانات ہوئے ہیں۔ تو پھر ہمارے ملک کو توڑ دیا گیا، بنگلہ دیش کو الگ کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1974 میں یہ کانفرنس OIC کی لاہور میں کیوں ہوئی؟ یہ مسلم لیگ نے پاکستان بنایا تھا، قائد اعظم علامہ محمد اقبال نے بنایا تھا، لیاقت علی خان نے بنایا تھا، مسلم لیگ کے اور بزرگ لیڈر یہاں پر تھے۔ ان کے دور میں مسلمانوں کی یہاں پہ یہ OIC کی کانفرنس کیوں نہیں ہوئی؟ یا 1947 میں، تو 50 میں کیوں نہیں ہوئی؟ 55 میں کیوں نہیں ہوئی؟ 54 51 52 53 54 میں کیوں نہیں ہوئی؟ 60 تک یہ کانفرنس کیوں نہیں ہوئی؟ 65 میں پاکستان نے جنگ جیتی انڈیا سے، یہ کانفرنس کیوں نہیں ہوئی یہاں پر؟ یہ پاکستان کی شکست کے بعد، پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد یہ کانفرنس کیوں ہوئی؟ یہ بات میں آپ کو لمحہ فکریہ دیتا ہوں، اس بات پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ یہ جو OIC ہے نا، یہ اگر پاکستان کے ٹوٹنے سے پہلے لاہور میں بنتی تو کشمیر آزاد ہو جاتا، اور پاکستان بنتے وقت بھی مسلمانوں کا قتل عام نہ ہوتا، اور کشمیر کا مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا، اور پیدا ہوا ہوتا تو یہ حل بھی ہو جاتا، اور OIC ہر حال میں پاکستان کا ساتھ دیتی۔ میں نے کہہ دیا کہ آج تو اس نے ایجنڈے سے نکال دیا کشمیر کو، جب ایجنڈے میں تھا تو پاکستان کا کیا فائدہ کر دیا تھا OIC نے جو ہے۔ تو اگر یہ پاکستان کے ٹوٹنے سے پہلے OIC کا اجلاس لاہور میں ہوتا تو پاکستان کا بہت فائدہ ہوتا۔ یہ پاکستان ٹوٹنے کے بعد اجلاس ہوا ہے، یہی اس میں سیکرٹ ہے بیہائنڈ دا سکرین، کہ پاکستان کے عوام کا مسلمانوں کے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج کا اپنا آخری موضوع جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ پاکستان اور ترکی اور آذربائیجان کا ایک اتحاد بن رہا ہے، اور بڑا مثالی اتحاد بن رہا ہے۔ تو ابھی 4 ہی اسلامی ملک رہ گئے ہیں جنہوں نے کھل کر کشمیر پر پاکستان کی مدد کی ہے۔ ایک تو ترکی ہے، ایک آذربائیجان ہے، ایک جو ہے ایران ہے، اور ایک ملیشیا ہے۔ باقی ملکوں نے پاکستان کی کھل کر حمایت نہیں کی۔ یہ تو میں آپ کو پچھلے موضوع میں جو OIC کے بارے میں بتا چکا ہوں وجہ کیا ہے۔ اچھا، اب یہ ٹرائیکا جو ہے نا، پاکستان اور آذربائیجان اور ترکی بہت قریب جا رہے ہیں، اور بڑا بلند کریں اپنی تعلقات کی بلندیوں کو، جو ہیں بلندیوں کو بھی بلند کر رہے ہیں، لیکن ایران کو شامل نہیں کرے اس بات میں۔ حالانکہ ایران کشمیر میں پاکستان کا ساتھ دے رہے کھل کر جو ہے، وہ ایران کو شاید اس لیے شامل کرے کہ یہ ساری بہادری کے باوجود کچھ ڈرتے بھی ہیں امریکہ سے، یورپ سے یا چین سے۔ ایران کو ڈرامے آتے نہیں ہیں، اس کو شامل کریں گے تو اس پہ تو پابندیاں لگی ہوئی ہیں کہ ہمارے پر بھی پابندیاں نہ لگ جائیں، یا ہمارے بھی کچھ متاثرات نہ ہو جائیں۔ لیکن ایران، ترکی اور
پاکستان اور آذربائیجان کا جو اتحاد ہے اس میں شیطانی عمل دخل بھی ہے. جیسے اب ترکی جو ہے، انڈیا بولتا ہے جی میں نے اگنی میزائل بنایا اور ترکی تک مار کرتا ہے. تو یہ تیا پانچا جو کرتے ہیں، ماری کٹی کی چاری جو کرتے ہیں، یہ شیطانی جال والے جو ہیں، تو یہ ہماری حکومتیں ترکی کی یا آذربائیجان کی اور پاکستان کی ابھی تک ان سے باہر، اس جال سے باہر نہیں ہیں. تو یہ ماری کٹی کی چاری اور یہ تیا پانچا والا کام جو ہے، اگنی میزائل جو اگر ترکی تک مار کرنا بند کر دے گا، اگر یہ ایران بھی شامل ہو گیا اس اتحاد میں جو ہے، تو بات ایران کی نہیں ہے. میں تو ان لوگوں کا خیال ہے جو لوگوں کو پیش کرتے ہیں، میں نے ان کی بات بیان کی آپ کو. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ایران کی بات نہیں کرتے، تو پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم تو آذربائیجان کی بات کرتے ہیں، ہم تو ترکی کی بات کرتے ہیں کہ ہر اسلامی ملک ایک آزاد خود مختار اسلامی ملک ہے، اور وہ انڈیا کے اگنی میزائل پر لانت بھیجتا ہے. اس کو انڈیا کے اگنی میزائل کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ان کے تعلقات بھی اتنے ہی اہم ہیں. اگر 3 ملکوں کے تعلقات ہیں، پاکستان کے، آذربائیجان کے اور ترکی کے، یہ بھی اتنے خوش آئند ہیں ایران کے بغیر بھی جتنے ایران کا ساتھ شامل ہوتے ہیں. وہ ایران کو الگ کر کے کبھی شامل کر کے کچھ اور میسج دینا چاہتے ہیں. بھی یہ قائد ان کے مزار پر جو ہے بدفعلی بھی جاری کروا لیں گے، یہ داتا دربار پر بدفعلی بھی جاری کروا لیں گے، یہ مسجدوں میں بھی منع نہیں کریں گے. تو ایسی بات نہیں، یہ کام تو ایران میں بھی ہو رہا ہے، ایران بھی نشانے پر ہے. تو ہر اسلامی ملک اپنی جگہ پہ فحاشت سے اور برائی سے، شیطانی برائی سے بیزار ہے، اور اس کے خلاف جو ہے نا دفاعی طور پر تیار ہے اور جہاد کے طور پر تیار ہے، اور اپنے معاشروں کو، اسلامی معاشروں کو اس لعنت سے پاک کرنے کے لیے تیار ہے. تو پاکستان اور ترکی اور آذربائیجان 3 ملکوں کا اتحاد بھی خوش آئند ہے. اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.